نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. سورۃ فاتحہ کا آج آخری درس ہے. 2 آیتوں پر گفتگو ہوگی، اہدنا الصراط المستقیم اور اس کے بعد والی آیت. اللہ رب العزت نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ مجھ سے مانگو. کیا مانگو؟ سیدھی راہ کی توفیق، سیدھی راہ کی ہدایت. اب سیدھی راہ کون سی ہوتی ہے؟ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان زندگی اسی طرح گزار رہا ہے کہ وہ جو زندگی گزارتا ہے اس کو وہ درست سمجھتا ہے. اب کسی بھی روئے زمین پر چلتے پھرتے انسان سے پوچھیں کہ آپ جس طرح زندگی گزارتے ہیں یہ ٹھیک ہے، تو سب کا جواب ہاں میں ہوگا. لیکن آیا انسانوں کا از خود اپنے آپ کو درست سمجھ لینا کافی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں. سیدھی راہ وہ ہے کہ جو اس کائنات کے خالق مالک نے بتائی ہے، وہ راہ سیدھی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سب ٹیڑھے راستے ہیں. اور وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر خدا تعالیٰ نے احسان فرمایا، انعام فرمایا. اور باقی انشاءاللہ میں ساری باتیں عرض کروں گا. پہلی بات ہے ہدایت پر، اور اس کا جو لفظ ہے جو اللہ پاک نے استعمال فرمایا ہے یہاں قرآن پاک میں، اس پر تھوڑی تھوڑی میں گفتگو سب پر کروں گا. پہلی بات ہے ہدایت. ہدایت کہتے ہیں، اس کے کئی معنی ہیں. ایک ہے اراۃ الطریق، کسی کو راستہ دکھا دینا، منزل کا راستہ دکھا دینا. اس کا ایک معنی یہ ہے. اسی معنی میں قرآن حکیم نے ھدی للناس آتا ہے قرآن پاک میں، کہ قرآن حکیم ساری کائنات کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے. معنی یہ ہے کہ قرآن پاک ان کو سب کے لیے، کوئی امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، گدھا ہے، یورپی ہے، امریکی ہے، کوئی بھی ہے انسان، سب کو سیدھی راہ دکھاتا ہے. سب کو سیدھا راستہ یہی ہے. تو اراۃ الطریق، اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر. فرمایا یہ وہ کتاب ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو اللہ پاک نے اپنے محبوب بندے پر نازل کی، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل سیدھی راہ ہے. قرآن کے راہ سیدھی راہ ہے. ذالک الدین القیم. اللہ رب العزت نے فرمایا اسلام دین حق بالکل سیدھی راستہ ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک یہ قرآن ہے کہ جو سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے. اس سے آگے کسی بھی راستے کا درست ہونا، زیادہ بہتر ہونا ناممکن ہے. یہ نہیں ہے کہ مشکل ہے، ناممکن ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ جو قرآن حکیم کے نے راہ دکھائی ہے، اس سے بہتر کوئی بھی راستہ ہو. اس سے کوئی سیدھا راہ نہیں، یہی راستہ سیدھا ہے. تو
ایرات الطریق، راستہ دکھا دینا، قرآن حکیم نے راستہ دکھا دیا ہے۔ ایک ہے ہدایت کا معنی سیدھی راہ دکھا دینا، اگر اس معنی میں لیا جائے تو پھر یہ ہر انسان کی دعا ہے، کہ کافر ہو مسلمان ہو کوئی بھی، اور بلکہ مسلمان سب کی یہی ہے۔ لیکن ایک اس کا معنی ایصال الی المطلوب، منزل پر پہنچا دینا، منزل پر پہنچا دینا۔ ایک آدمی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو جو منزل پر پہنچا دے، یہ بھی ہدایت کا معنی۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو اس کا معنی ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا بھی فرما، سیدھی راہ بھی دکھا، یعنی قرآن حکیم کا علم ہمیں عطا فرما، قرآن حکیم کے سمجھ ہمیں عطا فرما، اور اس سمجھ پر ہمیں چلنے کی توفیق بھی عطا فرما، منزل تک ہم پہنچے۔ اور منزل کیا ہے؟ معرفت الہی، منزل معرفت الہی ہے۔ کیوں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ پاک نے فرمایا میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ تو منزل ہے اللہ رب العزت کی عبادت، عبادت کا معنی معرفت۔ تو یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو پھر ہے ہدی للمتقین، جو قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، تو پھر اس معنی میں ہوگا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، قرآن و سنت کے راستے پر چلتا ہے، چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ یہ قرآن بندے کو منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے، اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، وہ اس کی منزل خدا تعالیٰ کا قرب ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ اور اب ایک اور کویشچن ہوتا ہے کہ پھر ہم جو دعا مانگتے ہیں نماز میں تو ہم سیدھی راہ پر نہیں ہیں؟ تو بھائی ہم سیدھی راہ پر ہیں، پھر دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو علماء فرمایا، حضرت علی اور باقی ائمہ نے فرمایا ثبتنا علی الصراط المستقیم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ پاک جس قرآن و سنت کے راستے پر آج ہم ہیں نا، ہماری زندگی کے آخری سانس تک تو نے ہمیں اسی راہ پر رکھنا ہے۔ کیوں؟ راستے میں گمراہیاں آ جاتی ہیں، اگر خدا تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو کئی مرتبہ انسان راستے سے بھٹک جاتا ہے، اس پر استقامت اور ثبات نہیں رہتا۔ بڑے بڑے ایسے قرآن پاک میں اور باقی کتب میں واقعات موجود ہیں جو اللہ کے ولی تھے۔ بلم بعورہ کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، یہودی علماء کے واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں جو بڑے بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن انجام ان کا کتوں اور درندوں سے بھی بدتر ہوا۔ کیوں؟ کہ وہ تھے تو ہدایت پر، لیکن ہدایت پر قائم نہ رہ سکے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں سیدھی راہ پر چلا، لیکن صرف چلا نہیں، اس سیدھی راستے کی ہمارے لیے حفاظت بھی فرما کہ ہم مرتے دم تک، زندگی کے آخری سانس تک اسی راستے پر رہیں، ورنہ چند دن کا سیدھی راہ چلنا اور بعد میں اس کو چھوڑ دینا یہ نتیجہ خیز نہیں ہے۔ اب دوسری بات، بعض لوگ آج کل خاص کر کے بعض لوگوں کو بڑا یہ چسکا ہے، بعضی ہم صرف قرآن کے مانتے ہیں، ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، لغت کی 4 کتابیں پڑھنے سے یا صرف نہ پڑھنے سے قرآن کا اگر فہم ممکن ہوتا نا تو پھر مجھے بتاؤ، تمام علماء لکھتے ہیں امر کا جو لفظ ہے
یہ سنگل معنی میں آتا ہے یا ایک سے زائد معنی میں ہے؟ یہ یہاں پر جو لفظ ہے امر کا لفظ ہے، اہدی، تو چلا ہمیں سیدھی راہ پر، تو کیا یہ اس کا ایک معنی ہے یا ایک سے زائد معنی ہے؟ اگر تو اس کا ایک معنی ہے پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے، اور اگر اس کے معنی ایک سے زائد ہوں تو پھر آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب کسی بھی لفظ کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں تو آپ کو جناب کس نے اختیار دے دیا ہے اپنی طرف سے کسی معنی کا تعین کرنے کا؟ میں آپ کو آپ کی کتابیں تو نہیں بتا سکتی ساری چیزیں۔ یہی لفظ امر جو اللہ رب العزت جب امر کے لفظ کے ساتھ کوئی بھی چیز کو بیان فرماتا ہے تو اس وقت مان ہوتا ہے کسی کام کا واجب یا فرض ہونا، اور یہی امر کا لفظ جب بندہ استعمال کرتا ہے تو اس کا معنی فرض واجب نہیں ہوتا، اس کا معنی دعا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس مقام پر امر کا لفظ میں معنی دعا ہے، ہم خدا تعالیٰ کو کوئی آرڈر نہیں دے رہے، ہم خدا تعالیٰ پر کسی چیز کو لازم نہیں کر رہے کہ تو ہمیں ضرور ہدایت عطا فرما، تجھ پر لازم ہے ہمیں ہدایت دینا، ہمیں ایمان دینا تجھ پر لازم ہے۔ اور میرے بھائی یہ معنی نہیں ہے، حالانکہ صیغہ امر کا ہے، میری بات سمجھیں، صیغہ امر کا ہے، مگر چونکہ یہ امر کا صیغہ استعمال بندہ کر رہا ہے، اور جب بندہ استعمال کرے گا امر کا صیغہ خدا تعالیٰ کے لیے تو وہاں امر لفظ امر کا ہی ہوتا ہے، لیکن معنی دعا کا، ریکویسٹ کا ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں، صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے، وہی الفاظ جب خدا استعمال فرمائے گا تو معنی وجوب اور فرض کا ہوتا ہے، اور وہی لفظ جب بندہ استعمال کرتا ہے تو معنی دعا کا اور ریکویسٹ کا ہوتا ہے۔ اس کے اور بھی کئی معنی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، ہم خدا کو آرڈر یا حکم نہیں دیتے، بندہ خدا پر حکم نہیں چلا سکتا، وہ خدا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا اللہ پاک ہمیں سیدھی راہ چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچے 2، اور پھر ایک دائیں جانب اور خط، ایک بائیں، اور پھر اس میں کچھ تھوڑے تھوڑے آپ نے دروازے بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ کر خط فرمایا، اس کے دروازے پر ایک خط بنایا، ایک اس کے اوپر آپ نے فرمایا یہ جو دروازے پر ہے نا یہ قرآن ہے، یہ جو 2 سیدھی لائنیں آ رہی ہیں، فرمایا یہ اسلام ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے۔ یہ جو دروازے ہیں نا، فرمایا یہ خدا تعالیٰ کے حرام کردہ چیزیں ہیں، اور یہ جو باہر کے خط ہے نا یہ باقی زندگی کے معاملات، عیسائیت، یہودیت، ہندو مات، جین مات اور باقی ہیں۔ فرمایا یاد رکھ لو، غالب نہ جو دروازے پر وہ میں ہوں، اور جو اوپر ہے وہ قرآن ہے۔ فرمایا میں تمہیں بالکل سیدھی راہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور اس کے اوپر محافظ قرآن حکیم ہے، اور فرمایا دائیں بائیں یہ جو دروازے ہیں نا یہ ہر محرمات ہیں، خدا کے حرام کردہ چیزیں ہیں۔ فرمایا ہرگز سیدھی راہ چلتے رہو گے تو نجات پا جاؤ گے، دائیں بائیں دیکھو گے مشتبہات اور حرام میں پڑو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا کو راستے میں چلتے وقت ہمیشہ دیکھ لینا اوپر سے قرآن آواز دے رہا ہے کہ بس اسی راہ پر چلتا رہے، اگر دائیں بائیں گیا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ سیدھی راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے، قرآن حکیم کا راستہ ہے۔ دائیں بائیں جہاں بھی جاؤ گے، جس بھی طرف جاؤ گے، وہ تباہی کے راستے ہیں۔ لیکن
اگر تو ایک لارجر پکچر میں ہم انسانوں کو دیکھیں تو دنیا میں کئی قسم کے انسان ہمیں نظر آتے ہیں. ابھی میں نے ذکر کیا یہودی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، جین مت کے ماننے والے بھی ہیں، بودھسٹ بھی ہیں، اور بھی کئی قسم کے لوگ، دہریے بھی ہیں، کئی قسم کے لوگ ہیں. تو پھر معنی یہ بنے گا صراط مستقیم کا کہ ایمان اسلام کے راستے پر آ. اسلام کے علاوہ یہ جتنے میں نے ذکر کیے سب گمراہی، سب ٹیڑھا پان. لیکن جب اسلام میں آدمی آ جاتا ہے تو بدقسمتی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مطابق اسلام کا دعویٰ کرنے والے بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں. اور یہ نبی نے فرمایا یہ ایک جیسے نہیں رہیں گے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی لوگ ٹیڑھا پان کا شکار ہوئے، فرمایا 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن ان میں سے نجات پانے والا ایک ہی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، 71 جہنمی، ایک ہی نجات پر تھا. فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، یہ ان سے بھی ایک ہاتھ آگے جائے گی. جس طرح ان میں سے صرف ایک جنتی اور راہ حق پر رہا ہے، اسی طرح میری امت میں بھی 72 ٹیڑھے ہوں گے، ایک ہی راہ حق پر ہوگا، ایک ہی راہ حق پر ہوگا. تو پھر اس کا اب وہ کون ہے جو راہ حق پر ہے؟ وہ کون ہے؟ قرآن حکیم نے خود ہی بیان کر دیا. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر خدا کا احسان ہوا ہے، جن پر خدا کا احسان ہوا ہے. قرآن حکیم نے خود ہی اس کو بیان کر دیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے انبیاء کرام ہیں. فرمایا صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین اولیاء اللہ ہیں. اور اس کی ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بیان فرمائی، بات کو مزید واضح کر دیا. فرمایا اتبعوا سواد العظم فإنه من شذ شذ فی النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بڑے گروہ کے ساتھ رہنا، جو بھی بڑے گروہ سے الگ ہوا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. ید اللہ علی الجماعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ دست قدرت، دست رحمت جماعت پر رہتا ہے. جو بھی جماعت سے الگ ہوگا جہنم میں جائے گا. لن تجتمع امتی علی الضلالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. مزید اس بات کو واضح کر دیا گیا، ایک تو وہ امت کا ہمیشہ بڑا گروہ رہے گا، تعداد میں، علمی اعتبار، ہر اعتبار سے وہ بڑا رہے گا. دوسرا وہ خدا تعالیٰ کا دست رحمت ان پر ہوگا، ساری دنیا کے لوگ ان کے مخالف ہوں گے لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ بڑے رہیں گے. دوسرا سارے کلمہ پڑھنے والے حق نہیں ہو سکتے. کیوں؟ فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. جب بھی کوئی غلط ملت بات کرے گا وہ ان کی تردید کر دیں گے. قرآن و سنت کی تمام آیات کی روشنی میں اس بات میں کوئی ذرہ برابر ابہام نہیں رہ جاتا کہ یہ صرف اور صرف اہل السنت والجماعت ہیں.
کیوں؟ دور صحابہ اکرام سے لے کر آج تک ان راہوں پر چلنے والے جو قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، اللہ رب العزت کے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جو ہمیشہ میجارٹی میں رہتے ہیں، جن پر ہمیشہ خدا کی رحمت ہوئی ہے، ظالموں نے اپنے ساری قوتیں، ساری طاقتیں لگانے کے باوجود ان کے میجارٹی کو مینارٹی میں تبدیل نہیں کر سکے۔ وہ یہی گروہ ہے، وہ یہی گروہ ہے۔ اور ابھی چند سال پہلے چیچنیا میں پوری روئے زمین کے علماء، بڑے بڑے علماء نے جمع ہو کر دوبارہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ چونکہ اب لوگوں نے اہل سنت و جماعت کا کلیم کرنا بھی شروع کر دیا، چونکہ 2 نمبری لوگ ہر زمانے میں رہے، ہر شعبے میں رہتے ہیں، ہر زمانے میں رہتے ہیں، دھوکہ باز ہر زمانے میں رہتے ہیں، چونکہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ لیکن جہاں دھوکے باز لوگ رہتے ہیں نا، ہمیشہ الحمدللہ دھوکہ بازوں سے بچانے والے بھی ہمیشہ ہی موجود رہتے ہیں۔ دونوں اپنا اپنا کام کرتے ہیں، چور ڈاکو دھوکے باز وہ اپنا کام کرتے ہیں، پولیس والے اپنا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح دھوکے باز بھی ہیں۔ ابھی پہلے تو مسلمانوں میں داخل ہوئے کئی لوگ اسلام کے نام پر، مختلف ہیلے ناموں کے ساتھ، پھر الحمدللہ مسلمان، اسی لیے تو قادیانیوں کو الگ کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے سب کچھ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن پوری روئے زمین کے مسلمانوں نے بالکل ایک آواز کے ساتھ کہا کہ اگرچہ ہم نمازیں پڑھیں، مسجدیں بنائیں، بڑا بڑا کلمہ لکھ کر اپنے دروازے کے اوپر بھی لگا دیں، یہ سب کچھ کے باوجود بھائی یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، دھوکہ ہے یہ، کوئی بھی آدمی اس دھوکے میں نہ آئے، قادیانی مسلم نہیں ہے، کہہ دیجیے نا۔ اب بہت سے لوگ ہیں اسی طرح جب اہل سنت و جماعت میں بھی داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے عقائد و اعمال اہل سنت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، بالکل۔ اسی لیے چند سال پہلے پوری روئے زمین کے علماء جمع ہوئے چیچنیا میں، اور جمع ہو کر انہوں نے واضح کیا کہ اہل سنت وہ ہے جو تمام سلاسل تصوف کو مانے۔ اب خود اندازہ لگا لیں کہ صوفیاء کے اور اولیاء اللہ کے دشمن کون ہیں، بس جو بھی ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں خود ہی پتہ چلا جائے گا۔ اور اہل سنت و جماعت وہ ہے جو 4 فقہی مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بس یہ اہل سنت و جماعت بند ہیں ان کے اندر۔ اب جو بھی ان میں سے باہر نکلے گا بڑے آسانی کے ساتھ آپ پہچان سکتے ہیں، جو بھی ان کو مانے بغیر، ان کے راستے کو پر چلے بغیر، جو بھی جس بھی راستے پر چلے گا وہ گمراہی ہوگی۔ 2 نشانیاں آسان سی ہیں۔ کوئی آدمی رفع دین کرے نہ پوچھو رفع دین کیوں کرتا ہے، تو اگر کہنا کہ میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کر، تو پھر اس کو ہر کام میں انہیں کو فالو کرنا چاہیے، کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل ٹھیک عمل کر رہا ہے۔ لیکن اگر کہنا میں نے حدیث پڑھی ہے تو وہ گمراہ ہے۔ تجھے کس نے حق دیا جاہل انسان حدیث سے براہ راست مسئلہ نکالنے کا؟ میں اہل حدیث ہوں، گمراہ ہیں بھائی، تجھے کس نے اختیار دیا؟ یہ ایک آدمی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے، پوچھ میں ہاتھ چھوڑ کر کیوں نماز پڑھتا ہے؟ جناب میں مالکی ہوں، ہم کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، اس کی نماز صحیح ہے۔ ایک پڑھتا ہے جو کیوں جی میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں، ہم کہیں گمراہ ہیں، تجھے اختیار کس نے دیا ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا؟ ایک آدمی بلند آواز سے آمین کہتا ہے، پوچھیں کیوں کہتا ہے تو بھائی
وہ اگر کسی امام کا نام لے میں تو ان کا مقرر، پھر دیکھیں گے ہر کام میں اس کی تقریر کر، پھر ایک آمین میں تقریر نہیں ہے، پھر سارے کا سارا پوری زندگی کا نظام انہی کے مطابق تجھے بنانا ہوگا، ورنہ تو اپنے نفس کا پیروکار، اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے۔ تجھے کس نے اختیار دیا جاہل انسان کو قرآن و سنت کے کسی نص کو لینا اور دوسرے نص کو اس سے انکار کرنا یا اس کے اوپر عمل نہ کرنے کا؟ تجھے کس نے اختیار دیا؟ کسی کو اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہے، رفع دین بھی ثابت ہے اور رفع دین کا نہ ہونا بھی ثابت ہے۔ میں تو رفع دین نہیں کرتا ہے اس لیے کہ میرے امام نے کہا رفع دین والی جو نہ والی حدیثیں ہیں یہ زیادہ معتبر، اور معتبر تو خیر ساری ہیں، یہ ان کی ترجیح دی ہے، دلائل کی روشنی میں ترجیح دیا انہوں نے حدیث کو۔ حدیث تو ساری معتبر ہے، اوپر میرے امام نے فیصلہ کیا ہے، نہ کہ کسی 14ویں صدی اور 13ویں صدی کے جاہل انسان نے کسی نے فیصلہ کر دیا ہے، آئمہ نے فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی مالک، اسی طرح جو آئمہ تصوف ہیں، تصوف تو روز اول سے ہے، جو اس کا منکر ہے وہ تو قرآن حکیم کا، احادیث رسول کا، پوری امت کے دین کے پورے بہت بڑے حصے کا منکر ہے وہ۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا سلسلہ تصوف کے جتنے سلاسل ہیں ان میں سے ان سب کو حق مانے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی سہر وردی ہے، کوئی شاذلی ہے، سب کے سب حق پر ہیں، جس کو بھی اپنا لے گا منزل پر پہنچ جائے گا۔ ان سب کو حق مانے، اور 4 آئمہ مجتہدین میں سے کسی کا، اور اسی طرح امام جو عقائد میں اشعری یا ماتوریدی، آئمہ نے عقائد کے بالکل تمام جزئیات کی تفاصیل بیان کر دی ہیں۔ یا تو امام ابو منصور ماتوریدی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا امام ابو الحسن اشعری ہیں۔ آپ نے تمام عقائد بند ہے اہل سنت و جماعت۔ اگر کوئی اشعری اور ماتوریدی سے ان کی تشریحات سے نکل کر وہ اپنی تشریح کرتا ہے، 4 آئمہ کے تشریحات میں سے پک اینڈ چوز کرتا ہے، اور آئمہ صوفیہ میں سے کسی کو نہ مانے، بس سیدھی سی بات ہے، یہ دیکھ لو اس کا اہل سنت میں سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اگرچہ کلیم کرے، اگرچہ دعویٰ کرے کہ میں، یہ ابھی ایک فتنہ اٹھا ہے معصومیت والا، اور بھائی ہمارے ائمہ نے ہر چیز کو بیان کیا ہوا ہے، قیامت تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں اٹھ سکتا جس چیز کو بیان نہیں کیا ہوا۔ کسی کو بھی فرد عالم چاہے کتنے بھی وہ مشہور ہو، جو اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہ یہ میری رائے ہے۔ تیری رائے کی کیا حیثیت ہے؟ وحی تجھ پر نازل نہیں ہوئی، وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین منتقل کیا صحابہ اکرام کو، صحابہ اکرام سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے، اور ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے۔ کسی عالم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ائمہ دین کے تشریحات کا حوالہ دیے بغیر اپنی من مانی تشریح کرے۔ یہ جتنے گمراہی ہیں نا، آپ کسی بھی گمراہ کو دیکھ لو، میں آج بھی میں صبح آج پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، استغفر اللہ، آپ کہتے ہیں جی یہ ایک ہے، یہ دیوبندیوں نے لکھا ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، یہ اس مسئلے پر بھی لکھا، کوئی مسئلہ کائنات میں ہے ہی نہیں ہے کہ جس پر فرمایا جب تم التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھو نا، تو السلام علیکہ کہتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں لاؤ۔ میں نے کہا یعنی کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں ہے،
مجھے زندگی کا قیامت تک کا کوئی ایسا مسئلہ بتا دو، یہ میرا ایک نظریہ یا میرا عمل یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کو ہمارے ائمہ نے بیان نہ کیا ہو قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جب قرآن و سنت کی روشنی میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے تو ہم پابند ہیں ان چیزوں کے جو 1400 برس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ائمہ بیان کرتے آئے۔ اور پھر یہ دیکھیں آج دنیا میں غالب اکثریت، اور ریسرچ کر کے دیکھ لیں، میں شیعہ ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں وہ مسلمان کہتے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان کہنے والوں کی آبادی کا ناٹ مور دین 10%، تو میجارٹی کہاں کون ہے؟ ظاہر بات ہے شیعہ تو مینارٹی میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق ہمیشہ میجارٹی کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، اسی طرح اہل حدیث ہیں، 0.0 کے بعد ان کا نمبر ہے، اور وہ مانتے بھی ہیں۔ ابھی میں نے چند دن پہلے وہ پاکستان کی اہل حدیث کا وہ سنا، یہ جو طیبہ مسجد کے مسئلے پر وہ بھی کہہ رہے تھے بھائی پاکستان میں، انڈیا پاکستان میں، خیر انہوں نے پاکستان ہی کا نام لیا، انڈیا کا نام نہیں لیا تھا، سب سے زیادہ ادارے مسجدیں اہل سنت و جماعت جن کو بریلوی کہتے ہیں وہ کہہ رہا تھا ان کی ہیں، یہ وہ خود مانتے ہیں۔ آپ گوگل پر سرچ کریں ان کی آبادی کتنی ہے دنیا میں، 1% بھی نہیں ہے، مسلمانوں میں 1% بھی نہیں ہے، لیس دین 0 کے بعد ان کا نمبر آتا ہے۔ یہ حق پر ہیں یا وہ ہوں گے جو 99% ہوں گے؟ نبی سے فرمایا اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اچھا آپ دیکھ لیں دیوبندی جی، نکالیں ان کی آبادی کتنی ہے، جس مرضی سے دیکھ لیں، روئے زمین پر دیکھ لیں، چونکہ یہ مسئلہ زیادہ تر انڈیا پاکستان میں ہے۔ اب الحمدللہ آپ کو یہ بھی اقلیت ہی میں نظر آئیں گے، کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حق کس کے ساتھ ہوگا؟ میجارٹی کے ساتھ۔ حق کہاں ہے؟ میجارٹی کے ساتھ۔ انہوں نے جو اچھا ہمارے عوام سمجھتے کہ اہل سنت و جماعت کا اور دیوبندیوں کے اختلاف فروئی، بھائی اللہ کے بندے فروئی اختلاف کوئی فروئی ہے ہی نہیں ہے، دماغ خراب ہے۔ نہ عقائد میں ہمارا کوئی فروئی ان کے ساتھ اختلاف ہے، نہ اعمال میں، وہ بھی حنفی ہیں، ہم بھی سب کے سب حنفی ہیں، تو اختلاف کدھر ہے؟ جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں وہی کتابیں وہ پڑھاتے ہیں، پڑھتے بھی وہی، عمل بھی اسی پر کرتے ہیں۔ فروعات میں تو اختلاف ویسے بھی جائز ہے، مثلا اگر کوئی آدمی ختم نہ پڑھے تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک مستحسن عمل کو نہیں کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی آدمی میلاد نہ منائے تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، یا انگوٹھا کو چومے نہ چومے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، مستحب عمل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اور دیوبندیوں کے اختلاف یہ فروعی ہے۔ اللہ کے بندو، فروعی اختلاف کو اتنا ابھارنا یہ بذات خود حرام ہے، اور مجرم ہے علماء اگر کوئی فروعات پر امت کو تقسیم کر دیں، یہ تو بذات خود جرم ہے۔ کیا اتنا بڑا اختلاف ہے؟ یہ فروعات ہی پا رہی ہے، اور یہ علماء پھر مجرم ہے سارے جہنم کے۔ میرے بھائی، اہل سنت و جماعت اور دیوبندیوں میں اختلاف ایک ہی مسئلے پر ہے، وہ مسئلہ حل ہو جائے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مسئلہ ہے، بس ایک ہی مسئلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ عبارات ہیں جو ان کے کتب میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ بس سیدھی سے بات ہے، اسے برات کا اعلان کر دیں تو ہم تو اللہ کا کروڑ کروڑ شکر پڑیں گے کہ امت میں جناب اتفاق ہو گیا ہے۔ دماغ خراب ہے کسی کا، کوئی ہمارا کسی کے ساتھ کوئی زمین کا یا کسی قسم کا، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ اتحاد ہو جائے۔ واللہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں، شدید خواہش اہل سنت و جماعت کی کہ ہمارا ان کے ساتھ ہو جائے، اور پر کس طرح ہو
جبکہ ان کے گستاخانہ عبارات ان کی کتابوں میں آج بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ جب ان سے لا تعلقی کے اظہار کر دیں تو باقی تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں ملاد تو ہمیں کیا ہے، کوئی نہیں انگوٹھا چوما تو ہم کب کسی کو مجبور کرتے ہیں، کوئی ختم نہیں پڑھاتے تو یہ اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ پیش کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے کبھی آپ نے دیکھا ہے مزارات پر جانا، اور بھائی ہمارا کوئی مسئلہ کوئی نہ، ساری زندگی کسی مزار، ہاں گستاخی نہ کرے، کسی مزار پر نہیں کوئی جاتا نہ جائے، گستاخی نہ کرے، کسی کی بھی نہ کرے۔ اصل مسئلہ گستاخی کا ہے، بس یہی ایک مسئلہ ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی اولیاء اللہ کی بس یہ مسائل ہیں، اگر وہ اس کو چونکہ اچھا اب تو ویسے انہوں نے کم کیا ہوا یہ سلسلہ، اور بعد یہ کم کرنے سے بات بنتی نہیں، کم کرنے سے بات نہیں بنتی، چونکہ وہ تمام عبارات ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ ان کا جب تک فیصلہ نہ ہو کہ یہ گستاخانہ ہیں، مسئلہ یہی ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے، بس بات تو صرف جہاں پر اڑی ہوئی ہے نا۔ عبارات سے تو انکار وہ بھی نہیں کرتے، لیکن انہی عبارات پر حرمین شریفین اور پوری روئے زمین کے جو علماء حق تھے انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہوا ہے، ان کو گستاخانہ قرار دیا ہوا ہے۔ میں نے عرض کی اس لیے صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، وہ پیچھے آج کے زمانے میں صرف ایک ہی بچتے ہیں، اہل سنت و جماعت، جن کو عرب اور باقی دنیا میں صوفی کہا جاتا ہے، اور بر صغیر ہندو پاکستان بنگلہ دیش میں جن کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے، یہ ان کی طرف سے دیا ہوا نام ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا بریلوی۔ ہم تو الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ میجارٹی، اور کوئی بھی بات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کوئی ایک بات بھی پوری اپنی کتابوں میں ایسی لکھی کہ جس بات پر آپ نے ائمہ دین کا حوالہ نہیں دیا، یہ آپ کو کتنا بڑا ظلم ہے۔ بس آپ کو بدنام کرنے، اور میرے بھائی اعلیٰ حضرت کی کتابیں کو ہزار سے زائد آپ کی کتابیں ہیں، ایک کتاب تو دے دو نا، ایک سامنے لے آؤ کہ جس پر آپ نے کوئی بات کی اور وہ آپ نے اپنا نظریہ بیان کیا ہو۔ آپ نے جو بھی بیان کیا، ساتھ صحابہ کرام سے لے کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تک کے زمانے کے جو ائمہ نے لکھا ہوا ہے، ہر بات پر ایک حوالہ پیش کیا، تو آپ کو اس میں کیا قصور ہے جی؟ پھر یہ بڑا بھی یہ مشہور ہے تکفیری، بھائی اعلیٰ حضرت نے کفر پر فتویٰ لگایا، اعلیٰ حضرت نے لگایا ہوا، علماء حرمین نے لگایا ہوا ہے، صرف علماء حرمین نے جو فتویٰ لگایا تھا، بر صغیر کے علماء نے پھر اسی کو برقرار رکھ کر 250-300 علماء نے اس پر سائن کیے تھے کہ یہ فتویٰ بالکل درست ہے۔ اور یہ جو چونکہ وہ عربی نہیں تھے، یہ اردو جو کچھ انہوں نے لکھا وہ اردو میں لکھا تھا، کہ یہی کہا تھا کہ اردو کی ان عبارات کا یہی معنی بنتا ہے، کوئی دوسرا معنی نہیں بنتا، کیونکہ تو خالہ جی کا گانا ہے اتنا بڑا فتویٰ لگانا، اور جس میں کوئی احتمال بھی موجود ہو۔ بھائی جب تک 100% کوئی چیز یقینی نہ ہو، آپ کسی پر یہ فتوے نہیں لگا سکتے۔ پہلے ان کا یقین حاصل کیا گیا، اور پھر انتظار کیا گیا، سال ہر سال تک انتظار کیا گیا، خدا کرے کہ یہ لوگ توبہ طائب کر لیں، اٹھائیں ذرا، کتنا میرا حال ہے 10-15 سال انتظار کیا گیا تھا، بار بار تنبیہ بھی کی گئی، اطلاع بھی دی گئی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، چونکہ وقت نے میں ورنہ آگے والا اشارہ کرتا، بس آخری اشارہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا عیسائی اور یہودی، یہ باقی قوم کی نسبت تو پھر بھی ان کے پاس اللہ کی کتابیں ہیں نا، آدھی صحیح کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس ہدایت تھی نا۔ جب اللہ پاک نے ان کے راستے پر ہمیں چلنے سے روک دیا
تو جو مکمل گمراہ ہیں ان کے راستے پر چلنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ میرے بھائی، آج جو ہم ہندوؤں کے کپڑے پہنتے نا شادی بیاہوں پر اور ہندوؤں کی رسمیں اپناتے ہیں نا، غور و فکر کرے، جن کی آدھی ہندو کی نسبت وہ آدھے گمراہ ہیں، کیونکہ ان کا خدا پر ایمان ہے، قیامت پر ان کا ایمان ہے، انبیاء پر ان کا ایمان ہے، فرشتوں پر ان کا ایمان ہے، وحی پر ان کا ایمان ہے، اللہ کی کتابیں ساری تو نہیں بدلی، ہدایت تو تھی ان کے پاس کچھ نہ کچھ، مگر خدا نے اس سے بھی منع کر دیا۔ تو جو ہندو، بودھسٹ اور باقی مذاہب والے ہیں، چونکہ ہم مسلمان جہاں کے ہم رہنے والے ہیں، ہم تو زیادہ تر ہندوؤں کی کاپی کرتے ہیں۔ مسلمانوں، کوئی دنیا کی قوم 1000 سال تک مسلمان ہندو اکٹھے رہے، ہندوؤں نے نہ اپنا لباس چھوڑا ہے نہ اپنی زبان چھوڑی ہے، کوئی بھی بات مسلمانوں والے اپنانے سے، یہ ایسے ہی ہے۔ ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ دروازے پر صاف سویٹ ٹھنڈے پانی کے نہر بہہ رہی ہو اور ہم اس نہر سے پانی نہ پئیں، اور دوسرے کے گھر کے سامنے گندی نالی ہو، ہم وہاں جا کر گندا پانی پئیں، بس یہ مثال ایسے ہی ہے۔ کوئی بات ہم اپنے مسلمان کاپی کس کی کریں گے؟ یا عیسائیوں کی کریں گے، یا یہودیوں کی کریں گے، یا ہندوؤں کی کریں گے۔ آپ نے نہ کسی بھی چیز کی قدر نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ کوئی بد نصیبی، یقین کریں، آپ غور و فکر کریں، پوری روئے زمین کے انسانوں کو غور و فکر کر کے دیکھ لیں، سب سے بڑا نکال دنیا کا، سب سے بڑا جو دوسروں کی نقلیں اتارتا ہے، یہ مسلمان ہے۔ میرا تجزیہ یہ ہے، سب سے زیادہ دوسری قوموں کی نقل کرنے والا مسلمان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا ہوگا۔ کوئی دنیا کی قوم، ایک دنیا کی قوم کا مجھے نام لے لو جی، جو بھی دنیا کی تقسیم ہے انسانوں کی، کوئی دنیا کی قوم مسلمانوں کی نقل کرتی ہو، وہ خوددار ہیں، انہیں اپنی عزت کا احساس ہے، ہمیں اپنی عزت کا کوئی احساس نہیں ہے، کبھی تو اس کے نیچے جال بیٹھ جائیں گے۔ غلامی میں ہمیں مزہ آتا ہے، اور بھائی میرے بھائی، غلامی آج یہی غلامی ہے، اور کیا ہے؟ غلامی اسی کو کہتے ہیں۔ غلامی آپ کے گردن اس طرح ہاتھ رکھ کر آپ کو نیچے کرے، یہ نہیں ہے۔ آپ نے جب شکلیں ان جیسی بنا لی ہیں، لباس ان جیسے پہن لیے، کھانا پینا، شادی بیاہ، مرنا جینا، ہر چیز ان جیسی کرو گے، اسی کا نام غلامی ہے۔ اقبال نے کہا وضع میں تمہیں نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ ہے وہ مسلمان جسے دے کر شرمائے یہود۔ اقبال نے آئے سے کوئی 100 سال پہلے کہا تھا، مسلمان کی شکلیں دیکھو تو عیسائیوں والی، تمدن دیکھو تو ہندوؤں والا۔ حالانکہ اسلام فرمایا یہ حالت ہو چکی ہے کہ اللہ کی کتاب کے دعوے دار تو ہو، عیسائی بھی اللہ کی کتاب کے دعوے دار ہیں، مسلمان بھی ہیں، یہودی میں، یہودیوں کو مسلمانوں کو دیکھ کر شرم آتی ہے، تم تو یہودیوں سے بھی پیچھے چلے گئے، وہ پھر اپنا دین پر اتنا لمبا عرصہ ہونے کے باوجود ثابت قدم ہے، لیکن مسلمان کبھی کسی کے نیچے جان لیٹ جاتا ہے، کبھی کسی کے نیچے، کبھی کسی کی کاپی کرے گا، کبھی کسی۔ وہ اللہ کے بندے، چھوڑ، دین پر چل، گندا پانی کی بجائے اپنا صاف ستھرا میٹھا پانی پی اپنا، کیوں کسی کو دیکھتا ہے؟ تیرے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ شادی بیاہ اپنے طریقے کے مطابق کر، لباس اپنے طریقے کے مطابق پہنا، ہر چیز اپنی شکل اسلام کے مطابق بنا، ہر چیز اپنے دین پر چل، غیروں کی کاپی کرنے سے کچھ بھی نہیں، نہ تیری عزت ہے اس میں، کیا ہے تجھے، کیا ملے گا؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔